بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ خاص برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ہی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی مصیبت جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ظالم بربیت کی داستان، ظالم کی اندھیر نگری سے کیسے درود پاک کی کثرت کرنے سے نجات ملی، سنیں گے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ رونے دھونے لگا اور پھر روتے ہوئے بتانے لگا، حضور ہم نے ایک ایک پائی جوڑ کر، ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچی کے زیورات بنائے، بچی کی شادی کے انتظامات کیے، ہم نے اپنی بچی کی شادی کی، لیکن حضور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے رشتہ کیا ہے یا ہم نے شادی کی ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ لالچی لوگ ہیں، وہ دغا باز لوگ ہیں، وہ لوگوں کے پیسے کھانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہماری بچی کے زیورات بھی چھین لیے اور جہیز پر بھی قبضہ کر لیا اور ہماری بچی کو گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری بچی پر ہی بدچلنی کا الزام لگا دیا ہے کہ ہماری بچی ان کے گھر زیورات چوری کیے۔ حضور ہم بڑے پریشان ہیں، معاشرے میں ہماری ناک کٹ گئی ہے، ہماری بچی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، تم خود بھی درود پاک کی کثرت کرو اور اپنی بیٹی کو بھی کہو کہ وہ خوب درود پاک کی کثرت کرے۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کریم اسے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کو لے جاتا ہے اور عزت بڑھاتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں جو بچوں کی شادی کے معاملات ہیں اس میں بھرپور توجہ رکھنی چاہیے۔ کوشش تو یہ کریں کہ آپ اپنی فیملی میں کریں، اچھے گھرانوں میں کریں، دیکھیں کہ لوگ اچھے ہیں، ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے تاثرات کیسے ہیں، اس طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی ان کی شادی کے معاملات کرنی چاہیے۔ اور غیروں میں تب تک بچی کی شادی نہ کریں جب تک آپ اپنی پوری تفتیش نہ کر لیں۔ شادی کرنے سے پہلے استخارہ سنت ہے، استخارہ کریں۔ قصہ مختصر، انہوں نے ان کی بیٹی نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی اور پھر درود پاک کی کثرت کرنے کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اس لڑکی کا شوہر جو کہ ایک لالچی شخص تھا، وہ زیورات لے کر صرافہ بازار لے گیا اور کہا کہ میں نے یہ زیورات بیچنے ہیں۔ جو دکاندار تھا وہ ایماندار شخص تھا، اس نے کہا کہ ان زیورات کی رسید لاؤ۔ تو جب دکاندار نے رسید مانگی تو یہ شخص گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ جب یہ گھبرایا تو دکاندار کو شک ہوا کہ یہ زیورات کہیں چوری کے تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ صحیح بتاؤ، نہیں تو میں 15 پر کال کر کے پولیس والوں کو بلاؤں گا۔ تو یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور دکاندار نے اس میں بہتری سمجھی اور 15 پر کال کر کے پولیس والوں کو بلوا لیا اور اس شخص کو پکڑ کر لے گئی۔ جب تفتیش کی تو وہ دوران تفتیش اس نے اپنا راز اگل دیا کہ کس طرح میں نے اپنی بیوی کا زیورات چھپایا ہے اور میں نے اپنی بیوی کا جہیز بھی دبایا ہوا ہے اور پرچہ بھی ان کے خلاف کروایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس طرح جو پرچہ ان پر ہوا تھا وہ خارج ہوا اور ان لوگوں کو ان بدماشوں کے چنگل سے نجات ملی۔ اور یہ درود پاک کی ہی برکت ہے کہ کوئی شخص کس پر مشکلات میں گرفتار ہو، اس کی وہ مصیبت اور پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، جب وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو محترم ناظرین، اللہ کریم اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ کو دکھوں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔